الموت على أهلها وما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق سيروا فيها والليالي وأياما آمنين صلاة سبا سے ایک آیت پڑھی میں نے، ارشاد ہے جعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا قرآن ظاہرۃ وقدرنا فیہا السیر سیروا فیہا لیالی وَأَيَّامًا آمِنِينَ۔ فرمایا ہم نے ان لوگوں کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان کے جن کو ہم نے برکت والا بنایا ہے، قریہ بستی کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے قرآ، وہ قریے جو مبارک ہیں، برکت والے ہیں، ان کے درمیان اور لوگوں کے درمیان کیا بنایا ہے ہم نے؟ قرآن ظاہرۃ، کچھ ظاہر بستیاں، کہنا کی بات کہ برکت والی بستیوں اور لوگوں کے درمیان ہم نے کچھ ظاہری بستیاں بنائی۔ قرآن کے ترجمے میں بھی پڑھ لیجئے، ترجمہ کرنے والوں نے یہ لکھا کہ دکھائی دینے والی بستیاں۔ تو معلوم ہوا کہ کچھ بستیاں نظر نہیں آتی اور کچھ دکھائی دیتی ہیں، یعنی کچھ قریے غائب رہنے والے اور کچھ قریے ظاہر رہنے والے۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور وہ جو قریہ ہائے ظاہرہ ہے، جو نظر آنے والے قریے ہیں، ان میں ہم نے تقدیر کے فیصلے کے طور پر سیر لکھ دی ہے۔ سیروا فیہا، اے ایمان والو ان ظاہری بستیوں میں سیر کرو، لیالی و ایام، دن میں بھی کرو رات میں بھی کرو، آمنین، امن کے ساتھ، تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی تو پھر شرمانا کیسا؟ میں آیا کس لیے ہوں؟ کچھ یہ شرم سے باہر نکلیں گے تو پھر اگلی کلاس میں جائیں گے۔ کچھ بستیاں کون سی؟ جعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا، کچھ بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے بابرکت بنایا۔ میں مجبوری کی وجہ سے بستی ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ تو قریہ ہی کرنا چاہیے۔ قرآن ظاہرۃ، ان کے درمیان ظاہری قریے ہیں، باطنی بستیوں تک تمہاری رسائی نہیں ہے،
ظاہری قریہ ہم نے بنائے، بس دن رات سیر کرو ان ظاہری بستیوں میں، گھومو پھرو، چلو، تمہیں کوئی خدشہ نہیں، کوئی فکر لاحق نہیں۔ آؤ، میں کیا جانوں قرآن کیا کہتا ہے، کسی فارس سے ہی خبر ملے گی کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے نشہ مبدت کو دوبارہ کرنے کے لیے کہ اس آیت کی تفسیر اس امام سے پوچھ رہا ہوں جس کا عشرہ ہے۔ سارے محمد ہیں، سب کا علم ایک، نور ایک، حقیقت ایک، مرتبہ ایک، جلال ایک، کمال ایک، سب کچھ ایک، لیکن ہمارے موجودہ زمانے کے امام ہیں جو ہماری حجت ہیں، ان کی بیان کردہ تفسیر ہے، سنو گے؟ محمد بن عبداللہ حمیری، جن کے بارے میں پرسوں بھی میں نے حوالہ دیا کہ جن کے ہاتھوں میں زیارت ندبہ آئی ناحیہ مقدسہ سے، وہ روایت کرتے ہیں محمد بن صالح حمدانی سے، پہلے نام والے سفیر ہیں مولا کے، اور دوسرے نام والے وکیل ہیں مولا کے۔ سفیر وہ ہوتے ہیں جو مولا کے پیغام لے جائیں، زبانی یا تحریری، اور وکیل وہ ہوتے ہیں جو مولا کی نیابت میں مومنین سے مال اکٹھا کر کے مولا کی بارگاہ میں پہنچایا کرتے تھے، امین۔ تو یہ وکیل ہیں محمد بن صالح حمدانی، ان سے روایت کرتے ہیں اعلیٰ کتبت الی صاحب الزمان، کہ میں نے سرکار زمانہ کی طرف لکھا کیا کہ انا اہل بیتی یوزوننی وَيَقْرَعُونِي بِحَدِيثِ الْمَرَوِيِّ عَنْ آبَائِكُمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَهُوَ خُدَّامُنَا وَقُوَّامُنَا شِرَارُ خَلْقِ اللَّهِ۔ کہا مولا غیروں کی بات تو چھوڑیے، اِنَّا اہل بیتی، میرے اپنے گھر والے مجھے جینے نہیں دے رہے، یوزوننی، ہر وقت مجھے اذیت دیتے ہیں، وَيَقْرَعُونِي، اور ہر وقت مجھے تنکے چبھوتے ہیں۔ تنکے چبھونا سمجھتے ہو؟ تانا تو نہیں کرتا، ہر وقت مجھے تنکے چبھوتے رہتے ہیں، کس بات کے؟ بے حدیث المروی عن آبائکم علیہ السلام، ایک حدیث پڑھتے ہیں آپ کے آباء و اجداد کے حوالے سے، میرا تو جینا مشکل ہو گیا ہے۔ حدیث یہ پڑھتے ہیں آپ کے آباء کے حوالے سے کہ وہ فرماتے ہیں خدامنا وقوامنا شرار خلق اللہ، کہ وہ لوگ جو ہمارے خدام ہیں، خادم ہیں، جو ہمارے کام کرنے والے وکیل ہیں، مخلوق خدا کے بدترین بندے ہیں۔ مولا اگر آپ کی خدمت کر کے بھی شر کا لقب لینا ہے، ہاں، اور دیکھو شر کے اس کی جمع ہوتی ہے اشرار، جیسے حدیث میں آیا ہے شرار خلق اللہ، اشرار کے لقب سے گھبرانا نہیں چاہیے، اشرار یعنی بدتر لوگ، بے شک کہتا پھر زمانہ تم بدتر ہو، مت گھبرایا کرو۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے کچھ لوگ جو اپنے اعمال کے زوم میں آئیں گے میں انہیں جہنم میں ڈال دوں گا، جو ہی جہنم کا غوطہ کھا کے ابھریں گے دائیں بائیں دیکھ کر اپنے ساتھیوں کے کندھے ہلا ہلا کے کہیں گے مالنا لا نرا رجالا کننا نعدهم من الاشرار، جہنم میں وہ لوگ کیوں نظر نہیں آ رہے جن کو دنیا میں ہم بدترین کہتے ہیں۔ خدمت آپ کی کریں، وکالت آپ کی، اور لقب ہمیں ملے بہترین کا، اور باقی اگر آپ کے آباء و اجداد کی طرف سے یہی ملا ہے تو پھر ہماری زندگی کس کام کی؟ خودکشی کریں ہم؟ فوارد الجواب اللہ
تفسیر بھی امام کی وہ جو اپنے قلم سے لکھی توجہ جہاں جا بیٹھو حلالی مواریوں فرماتے ویحکم افسوس ہے تم پر میرے سفرا اور وکلا ہو کر ایسی باتیں الا تقرؤون فی کتاب اللہ وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا قرآ ظاہرۃ کہ اللہ کہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان اور برکت والی بستیوں کے درمیان ہم نے کچھ ظاہری بستیاں بنائی زمانہ کے وقت لکھ رہا ہے واللہ نحن القری التی بارک اللہ فیہا جن بستیوں کو بابرکت بنایا ہے اللہ نے وہ تو ہیں ہم برکت والے قریے ہم وَأَنْتُمُ الْقُرَى الظَّاهِرَةُ اور وہ ظاہری بستیاں تم ہو جو لوگوں کے رابطے ہم سے کراتے ہو گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی تاریخ کسی کی رسائی نہیں امام تک جب تک یہ ظاہری رابطے نہ ہوں سمجھاری بات ہے اور آج میں مجلسی ظاہری بستی پہ پڑھنے لگا ہوں اور جب میں نے نبی صاحب تحقیق کی کہ بستی کیوں کہا گیا ان کو ظاہری بستی نظر آنے والی ٹھیک نظر تو آتے ہیں اس لیے ظاہر بستی کیوں ہے تو علماء اعلام نے یہ معصوم کی تفسیر نہیں یہ آپ کے علماء اعلام کی دماغی کاوشوں کے نتیجے ہیں انہوں نے کہا جب سوچا تو بات یہ سمجھ میں آئی قریہ بستی اس جگہ کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی رہتا ہو چونکہ ان ظاہری بستیوں کے اندر حجت رہتی ہے فیصلہ کرو جو مولا کے نائب ہیں جو وکیل ہیں جو سفیر ہیں وہ ظاہری بستی اس لیے کہ ان کے اندر حجت بستی ہے تو پھر اللہ نے بین القری التی بارکنا فیہا امام کو برکت والی بستی کہا اللہ سے پوچھو تو صحیح امام کے اندر کون رہتا ہے ظاہری بستی جس کے اندر امام رہے اب ظاہر امام کے اندر کوئی امام سے بڑا رہے سمجھ آ رہی بات یا نہیں اور یہی کوئی تو توقیع میں امام نے لکھا ہے پوچھا نا مولا آپ جو اکیلے تنہائی میں بیٹھے ہم سے ملتے نہیں وحشت نہیں ہوتی فرمایا اسے وحشت کیسی جس کا ساتھی وہ ہو تو آج دل چاہ رہا ہے اور حق بھی ہے مولا کے سفرا کا وہ خلاقہ ہر عشرے میں ایک آدھ مجلس ہونا چاہیے مولا کے سفرا اور وہ خلا پر بھی تو آج میں آپ کو وہ زیارت سنانے لگا ہوں جو مولا کے پہلے نائب کے لیے پڑھی جاتی ہے زیارتوں میں جاتے ہو نا بغداد میں پہلے نائب مولا کے عثمان بن سعید رضوان اللہ علیہ ان کے مزار اقدس پہ جو زیارت پڑھتے ہیں دل چاہ رہا ہو تو بتاؤں اور پھر سوچ لینا جب نوکر یہ ہے مالک کو کیا ہونا چاہیے لیکن یہ مرجھائے ہوئے چہروں کو نہیں سناؤں گا میں جو جملہ سنا ہوا ہو بے شک سنسر کر دینا میں آگے گزر جاؤں گا اور اگر لفظ لفظ سے سماعت کی شناسائی پہلی بار ہو رہی ہو تو پھر یہ کملائے ہوئے چہرے لے کر بیٹھنا اور ذکر سرکار زمانہ کا
ربط ہی نہیں ہے، جوڑی نہیں آپس میں. جب نائب اول کی مدار پہ جاتے ہیں، باب زیارات میں بہار کی جلد نمبر 100 میں جو مومن دیکھنا چاہے دکھا دے رہا، ملے گی زیارت. کیا پڑھتے ہیں وہاں؟ السلام علیکم ایھا العبد الصالح الناصح للہ ولرسولہ ولأولیائہ المجد فی خدمت ملوک الخلائق امناء اللہ واصفیائہ. السلام علیک ایھا الباب الاعظم والصراط الاقوم والولی الاکرم. السلام علیکم ایھا الباب العظم والصراط الاقوم والولی الاکرم المتوج بالانوار الامامیت المتسربل بالجلاوید المہدی المخصوص بالاسرار الاحمدیت والشہب العربیت والموالید الفاطمیت. السلام علیک یا قرۃ العیون والسر المصون. السلام علیک یا فرج القلوب ونہایت المطلوب. السلام علیک یا شمس المؤمنین ورکن الاشیاء المنقطعین. السلام علیک یا ولی الایتام وعمید الجہوجہۃ الکرام. السلام علی الوسیلۃ سر اللہ الی الخلائق وولی اللہ الفاتح الرازق. السلام علیک یا نائب قوام الاسلام وبہاء الایام وحجت اللہ الملک العلام علی الخاص والعام الفاروق بین الحلال والحرام النور الباہر والمجد الظاہر فی کل موقف ومقام. السلام علی ولی بقیت الانبیاء وخیرت الہ السماء المقدس بحال مراتب الملک العظیم المنجی من مطالف العتب العمیم ذی اللواء المنصور والعلم المنشور والعلم المستور المحجة العظمى والحجة الكبرى سلالة المقدسين وذرية المرسلين وابن خاتم النبيين بهجة العابدين ركن العابدين وذرية الخيرة الطاهرين. بهجة العابدين ركن المبهدين والوارث الخيرة الطاهرين صلى الله عليهم صلاة لا تنفد وإن نفد الدهر لا تهول وإن حال الزمن والعصر. اگر آج تم تھک نہ گئے آج امام کے نائب کی زیارت کے میزان میں تول کے فیصلہ کروں گا کہ توحید وہ ہے جو مسجد کو مینڈک بتاتا ہے یا وہ ہے جو غزل بتاتا ہے. افسوس ہے کوئی مومن ہمت ہی نہیں کر رہا. کم از کم ایک اشرا تو کوئی مومن ہمت کرے جو میں پورا توحید پہ پڑھوں. اہل بیت کے فضائل کا انکار ہی اسی لیے ہے کہ جاہلوں نے خدا کو نہیں سمجھا. جو میرے علم کو سمجھے گا جسے میں نے پڑھایا ہے اس میں شک کیوں کرے گا؟ چکر ہی یہی ہے کہ اگر خدا کو سمجھ جاتی دنیا تو حجت الہی کے کمال میں شک نہ ہوتا. تو کم از کم ایک اشرا ہو جو توحید پہ پڑھا جائے اور پھر پتہ چلے کہ توحید ہمیں زیادہ آتی ہے یا ان چھوٹے مباحدوں کو زیادہ آتی ہے. حالانکہ وہ مولویوں سے لے کر آئے ہیں توحید. میں نے مولا سے سیکھی. وإن نفد الدهر لا تهول وإن حال الزمن والعصر. اتوسل الى اللہ. جو عربی جانتے ہو تو پہلے لطف لے لو نا. اتوسل الى اللہ بالشفاعة اليه ليشفع الى شفاعه واهل مودته وخلصائه ان يستنقذوني من مكاره الدنيا والاخره فقل لي يا ولي الله شفيعا نافعا وركنا مريا طافعا قرأت
الأطوال ووسطت بك بتخفيف الآصال وقرأت يا سيدي بك باب الحاجة ونجوت منك جميل السفارة وحصول الفلاح بمقام غياث آتمد عليه وأقصد إليه وأطرح نفسي بين يديه. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. میں تشریح کرنے بیٹھ گیا ہے زیارت کی پوری تو ایک اشرا سے یہ زیارت چاہتی ہے اور یہ میری فراخ دلی ہے. حالانکہ میں تو ایک اشرا گزار ہوں اس زیارت میں، باقی مضمون بچ جائیں. نہیں میرا دیکھیں بخل یہ ہوتا نا، کوشش میں کرتا کہ جو مضمون میں 2 مجالس میں پڑھ سکتا ہوں اسے 5 میں پڑھوں، اور حق یہ ہے کہ جو 10 میں پڑھتا ہوں پڑھ سکتا ہوں اسے 1 میں پڑھ رہا ہوں. کیوں؟ آگے لے جانے کی حوث ہے. اب تم زبردستی زمین سے چمٹے رہو تو یہ تمہارا مقدر ہے، ورنہ مجھے بڑی تیزی لگی ہوئی ہے کہ امام کے آنے سے پہلے سمجھا لوں تمہیں. ویسے مولا جانتے ہیں بہتر، جہاں تک میں سمجھتا ہوں 2003 میں مولا کو آ جانا چاہیے. یہ میری 1000 بار توبہ. آمین. یہ نہ دعویٰ غیب ہے، کئی چہرے دیکھ رہا ہوں کہ جو ہی میں نے کہا 2003 میں مولا کو آ جانا چاہیے، پتہ نہیں کوئی سوچ رہا ہوگا کہ یہ اپنے علم کا روب جما رہا ہے ہم پر، یہ پتہ نہیں غیب دانی کا دعویٰ کر رہا ہے. بابا نہ یہ غیب دانی ہے اور نہ میری طرف سے یہ گارنٹی ہے. کل بھی آ سکتے ہیں، آج بھی آ سکتے ہیں. میاری بات نہیں. ہاں یہ جو علم انہوں نے دیا ہے اس کی روشنی میں. اور آؤ میں یہ راز کھول دیتا ہوں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. ہاں کیوں کہہ رہا ہوں میں. آؤ یہ راز بھی سن لو. 3 قسم کے فرمان ہیں کہ مولا کب آئیں گے. ایک روایت میں آپ کو ملے گا، بلکہ 4 روایت ہیں. 10 محرم کو آئیں گے، ایک ہے نوروز ہوگا، ایک ہے جمعہ ہوگا، اور چوتھی یہ ہے کہ سال تاق ہوگا، جفت نہیں ہوگا. 1 3 5 7 9 تاق سالوں میں آئیں گے، جفت میں نہیں آئیں گے. ایک دن بیٹھے بیٹھے نبی صاحب خدا اس امام کی قسم ایسے ہی بیٹھے بیٹھے میں نے سوچا 10 محرم کو آئیں گے، یہ بھی حدیث ہے. نوروز ہوگا، یہ بھی حدیث ہے. تاک سال ہوگا، یہ بھی حدیث ہے. اپنی بدلی لال بات کیا کہہ رہا تھا میں؟ یہ ساری حدیثیں ہیں، اقوال معصوم ہیں. مولوی وہ ہوتا ہے جو اپنا مطلب نکالنے کے لیے ڈنڈی مارے. ہونا یہ چاہیے تھا. میں کہتا اچھا ان میں سے ایک سچی ہوگی نعوذ باللہ اور باقی. جب میں نے دیکھا سارے قول معصوم ہیں، اچانک ایسے ہی جیسے بلب نہیں روشن ہوتا، ذہن میں سے روشنی کا جھماکہ ہوا. میں نے کہا ہم غلط ہیں، ان میں سے کوئی فرمان غلط نہیں. ہو سکتا ہے علم تقویم کے مطابق کسی دن 10 محرم اور 21 مارچ مل جائیں اور وہ تاک سال بھی بنتا جمعہ. اور جب میں نے علم تقویم سے حساب کیا تو 2003 کی 10 محرم نوروز بھی ہے اور سال بھی کا ہی ہے.
وہ 9 محرم کو آ جائیں، ہم 9 سمجھ رہے ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے اس وقت 10 ہو، کیونکہ چاند میں بھی تو اختلاف ہوتا ہے۔ اس رعایت کو پیش نظر رکھو، آگے وہ ذات بہتر جانتی ہے، اس میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ وقت کی قید بتانے والے جھوٹے ہیں۔ ہاں تو مقصد میرا یہ ہے کہ سرکار کے آنے سے پہلے کچھ تو معرفت ہو مولا کی، کم از کم اتنا تو ہو الفت کہ جب امام ظہور کریں پوچھنا نہ پڑے۔ میرا سردار کون سا ہے، کم از کم امام کو پہچانا جا سکے، بس یہی چاہتا ہوں۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ اے عبد صالح میرا سلام، اے اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور اس کے ولیوں کے لیے نصیحت کرنے والے میرا سلام۔ السلام علیک ایھا الباب الاعظم والصراط الاقوم والولی الاکرم۔ کوئی علی کے بارے میں کہہ دے باب اللہ، بخار ہو جاتا ہے، جہاں علی کے بیٹے کے نوکر کو کہا جا رہا ہے باب الاعظم۔ اے باب اعظم میرا سلام، سبحان اللہ۔ اور آگے فقط صراط نہیں، صراط الاقوم، جو قائم نہیں، قیم نہیں، اقوم صراط ہے، اس پر سلام۔ اور قرآن کہتا ہے ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کہتا ہے میں تو آیا ہی اقوم کا پتہ بتانے ہوں۔ جو تھک گئے ہوں ہاتھ کھڑا کریں، میں بس کرتا ہوں۔ اٹھے ہوئے ہاتھ میں نے دیکھ لیے ہیں، میری طرف دیکھو۔ مگر حالانکہ جس طرف میں دیکھ رہا تھا اس طرف نہیں اٹھے، جدھر ہاتھ اٹھے ادھر میں نے دیکھا نہیں، اور مومن کی شان یہی ہے۔ اے ولی اکرم میرا سلام، جب نہ میرا دل اڑنے کو چاہتا ہے، پتہ نہیں کون کون میرا ساتھ دے سکے گا، مولا خود مدد فرمائیے گا۔ السلام علیک ایھا المتوج بالانوار الامامیۃ المتسربل بالجلاوی بالمہدیۃ، اس پہ سلام جس نے امامت کے نوروں کا تاج بنا کے سر پہ لیا ہوا۔ اور دیکھو دیکھو شرف دیکھو، شرف دیکھو، شرف دیکھو، ہوتا ہے نا بھئی یہ بندہ بادشاہ کے بڑا قریب ہے، کیسے؟ بھئی جو لباس بادشاہ خود پہنتا ہے وہی اس کو دے دیتا ہے پہننے کو۔ اور میرے مولا کے پہلے نائب کی زیارت پہ پڑھا جا رہا ہے المتسربل بالجلاوی بالمہدیۃ، اس پر سلام جو مہدی دورہ کی اتری ہوئی چادریں اڑتا رہا۔ امید سے زیادہ پذیرائی ملی، لیکن ایک دعوت فکر ہے میری طرف سے۔ آپ نے تو شرف پہ داد دی نا، کہ کیا شرف ہے اس کا؟ مولا کی چادریں، اتری ہوئی چادریں، مولا کی اترن یہ پہنے، لیکن میں جھوم رہا ہوں اور خیال میں، میں نے کسی اور حجت کی اترن کا کمال دیکھا۔ یوسف نے قمیص اتارا، بھائیوں کو دے کے کہا اذهبوا بقمیصی فالقوه علی وجه ابیات بصیرا، یہ میری اترن لے جاؤ، میرے بابا کی آنکھوں سے لگانا۔
یوسف سے بڑی حجت کو شفا دے دے، اس کے دامن میں کیا کرامتیں ہوں گی جو امام زمانہ کی اتر رکھتا ہے۔ کیا الفت اب بھی مجھے کہنے کا حق نہیں کہ یہ وہ ہے عثمان بن سعید ابو جعفر رضوان اللہ علیہ؟ حالانکہ یوسف سے بڑی حجت ہے یعقوب، ہر لحاظ سے بڑی حجت کو شفا دی یونس کی اترن میں، اور اس کے پاس ایک جلباب نہیں بجلابیب کا لفظ ہے، کئی چادریں، 3 تو کم از کم ہوں گی۔ یوسف کا ایک قمیص نبی کو شفا دے، اور جس کے پاس مہدی کی چادریں، میں کیوں نہ کہوں آدم سے لے کر عیسیٰ تک روزانہ مولا تو کیا میرے مولا کے نائب کے پاؤں پکڑ کے بھیک مانگتے ہوئے شفا کی خیرات کی۔ ارادے کیا ہے؟ المتصربل بجلاوبی بالمہدیت، یہ مہدی کی اتری ہوئی چادریں استعمال کرتا رہا ہے۔ اس ولی اکرم پہ سلام۔ یا رسول کے بارے میں اکرم سنا تھا، مولا کے نائب کے بارے میں یہی جملہ سننے کو مل رہا ہے۔ توجہ، المخصوص بالاسرار الاحمدیت والشہب العلویت والموالید الفاطمیت، اگر یہی ہو چھت ہٹ جائے گی، عرش اور جنت یہی دکھائی دے گی، یہی بشرط کے سنبھال لینا۔ اس میں سلام جو مخصوص ہے اسرار احمدی کے ساتھ، جو جانتا ہے کہ ذات احمدی میں اسرار کیا ہے، والشہب العلویت، جو جانتا ہے کہ علی کے شہاب ثاقبوں میں، علوی ستاروں میں راز کیا ہے، جاگنا، اس سے بڑا فضائل دنیا میں ڈھونڈنے سے نہیں مل سکتا۔ والموالید الفاطمیت، اس میں سلام جو یہ راز جانتا ہے کہ فاطمہ کے ہاں ولادتیں کیسے ہوتی ہیں۔ دکھانے والے نمک حرام، اگر ان کے ہاں بچے تیرے میری طرح پیدا ہوتے تو پھر یہ کیا جو ان اسرار کو جانتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ السلام علیکم یا قرۃ العیون والسر الحصول، آنکھوں کی ٹھنڈک پہ سلام۔ میرے مولا کے نوکر کے بارے میں ہے، نائب اول کے بارے میں، جی محفوظ
چھپے ہوئے راز پر سلام. سلام السلام علیکہ یا فرج القلوب و نہایت المطلوب، اے دلوں کی مشکل کشائی میرا سلام. اے ہر مطلوب کی غایت اور آرزو، ہر مطلوب. بھئی اس سے بڑی کیا بات ہے؟ دیکھو دیکھو اشارہ کر رہا ہوں. جبریل کہتا ہے مہدی کہاں ہے؟ اسرافیل کو جستجو ہے مہدی کہاں ہے؟ آدم کو تلاش ہے مہدی کہاں ہے؟ عیسیٰ کو تلاش ہے مہدی کہاں ہے؟ میرے مولا کا کوئی کام ہے؟ عثمان بن سعید کہاں ہے؟ مہدی کے دوران ہر ایک کا مطلوب اور اس کی آرزو یہ، اس سے بڑا شرف کیا ہوگا؟ زمانہ جس کو پوچھے وہ اس کا پوچھے. یہی تو شرف ان کی نوکری میں، یہی تو عزت ہے، یہی تو مرتبہ ملتے ہیں. چھوڑنا پڑیں گے فکریں، مجبوری ہے. السلام علیکم یا ولی الایتام، اے یتیموں کے سرپرست میرا سلام. آج کے زمانے کی غیبت کے بعد بھی جتنے شیعہ ہیں آنے والے، سب کو معصوم نے کہا ہے یتیم شیعوں پر سلام. اور توجیہ یہی بیان کی ہے کہ اس سے بڑا یتیم کون ہو سکتا ہے جن کا امام غائب ہو. ٹھیک ہے نا بابا؟ یتیم کے سرپرست موجود نہیں ہے، سامنے نہیں ہے. سامنے نہیں، ہمیشہ رہے، موجود تو ہے، سامنے نہیں. یہ ہے ہماری یتیمی. اور مولا کے نائب کے بارے میں زیارت میں کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا ولی الایتام، اے یتیموں کے والی. تمہارا سرپرست تو مولا کا نائب ہے. مولا پھر مولا ہے وَقَمِيدَ الْجَحَوْ جِحَتِ الْقِرَاؤ، جہ جا کی جمع ہے جہا جہا. جہا جا اور لغت پڑھ لینا. جہ جہ کس کو کہتے ہیں؟ السابق بِالسُّرْعَةِ إِلَى الْجُودِ وَالْكَرَمِ، جو جود و کرم میں سب سے سابق بھی ہو مگر سرعت کے ساتھ، جو سوال سے پہلے دے. سوال سے پہلے دینے والے سخی کو کہتے ہیں جہاں جہاں، اس کی جمع ہے جہاں جہاں. السلام علیکم یا حمید الجہادیات الکرام. اور دنیا کو سوال سے پہلے دینے والے مولاؤں کے قابل اعتماد ولی میرا سلام. تو نہیں گئے ہو؟ السلام علی الوسیلۃ الی سر اللہ فی الخلائق. کائنات کی پوری مخلوقات میں جو اللہ کا راز ہے اس کے خلیفہ پر سلام. الی سر اللہ فی الخلائق، جو اللہ کا راز ہے، فی الخلق نہیں، فی الخلائق. ہر مخلوق میں راز وہ ہوتا ہے نا جس کا پتہ نہ چلے، اور خلق کا راز نہیں، خلائق جتنی مخلوق ہے. یعنی ہم میں اگر ہے امام، راز ہے، نہیں پتہ کیا ہے. آسمان میں بیٹھا ہے، فرشتوں کو نہیں پتہ کیا ہے. نبیوں میں بیٹھا ہے، آدم کو نہیں پتہ کیا ہے. ہاں راز جو ہے اللہ کا راز کوئی نہیں جانتا.
اور میں دیکھتا ہوں کہ باقی جاگ رہے ہو جب تھکے ہو. سبحان اللہ. السلام علی الوسیلۃ ولی اللہ الفاتق الراتق. اس پر سلام جو اللہ کے ولی کا وسیلہ ہے. کس ولی کا؟ وہ ولی جو فاتق بھی ہے راتق بھی ہے. فاتق بھی ہے. فاتق اور راتق دو مصدر ہیں. ہاں راتق کسی بند چیز کے لیے بولا جاتا ہے. بند ہے انڈا ہے نا جیسے, اور یہ بند ہے نا, ہاں تو اسے کہا جائے گا راتق. اور اگر اس میں کوئی دروازہ کھول دیا جائے تو یہ ہے فاتق. ہے زیارت کے فکرے میں نے بنائی نہیں, قسم لے لو مجھ سے, کیونکہ میری پیدائش سے صدیوں پہلے بنی. توجہ اور لطف یہ ہے کہ یہ وہ زیارت ہے معصوم بھی یہی پڑھتے رہے. کیونکہ اس زیارت میں صرف مولا کے نائب کو خراج نہیں ہے, مولا کو بھی ہے خراج. تو کہتے رہے مہدی دورہ کو فاتق بھی راتق بھی, بند کرنے والا کھول دینے والا, بند کرنے والا کھول دینے والا. اے اللہ کی پاک کتاب, اے ہادی برحق قرآن, میرا مجمع حیران ہے, پریشان ہے, کچھ تھکا ہوا ہے, کچھ گھبرایا ہوا ہے. تو بتا فتح و رتق کیا ہے؟ جی قرآن نے میرا اس طرح سا کال صاحب سن لیا. سورہ انبیاء کی ایک آیت آواز دے رہی ہے. سورہ انبیاء لکھ لو, شاق قرآن مجید ابھی لے آؤ. خدا کہتے ہیں اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. میں کیا کافروں بدبختوں نے دیکھا نہیں کہ آسمان اور زمین دونوں بند تھے, ہم نے انہیں کھول دیا. صافی سے لے کر تفسیر فرات تک مذہب اہل بیت کی کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھ لینا. تم کیا سمجھتے ہو کہ شاید زمین و آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے, ملے ہوئے تھے, پھر چیر کے الگ کر دیے گئے؟ اور سمجھ میں یہ آتا ہے, فرمایا کفر ہے, شرک ہے. ایسا نہیں, آسمان اپنی جگہ تھے, زمین اسی فاصلے پہ تھی, جڑے ہوئے نہیں تھے. مقصد کیا؟ آسمان بند تھا, بارش نہیں برستی تھی. زمین بند تھی, دانا نہیں اگتا تھا. جو ہی مخلوق پھیلی, آسمان کھول دیا گیا بارش کے ساتھ, زمین کھول دی گئی رزق اگانے کے ساتھ. اور میری طرف دیکھ, یا مہدی دورہ کی محبت کا توق اتار گلے سے, ورنہ زیارت میں امام کو فاتق بھی کہہ رہا ہے, راتق بھی کہہ رہا ہے. تو رزق بانٹنا نہیں مانتا, نہیں مانتا. یہ رزق بانٹنا تو چھوٹا منصب ہے, یہ تو رزق اگاتا ہے. جس نعرے کی معافی حجت خدا کو رضا امام کو نہیں ہے. میں دکھا سکتا ہوں کتابوں میں. ہاں وہ استغاثوں میں پڑھتا ہے. علی وہ نہیں پڑھی دعا, دعائے خارج کیا ہے؟ تمہیں بھی بتایا گیا ہے کہ کہو یا محمد یا علی, یا محمد یا علی, ایک فیانی فإنکما کافی آیا.
جب وہ یاری یاری کہہ کے بلاتا ہے اس کو معافی نہیں، اس نعرے کی معافی بطول کو نہیں، اس نعرے کو حسین نے میدان کربلا میں لگایا، اس نعرے کی معافی حسین کو نہیں، شب ہجرت یہ نعرہ خود علی نے لگایا، اس نعرے کی معافی علی کو نہیں، خیبر میں رسول نے لگایا، اس نعرے کی معافی علی کے مولا کو نہیں۔ بارش کی بوند سے لے کر رحمت تک وہ میرے مولا کے اذن سے، زمین سے جو کچھ باہر آتا ہے وحوش کے رزق سے لے کر اشرف المخلوقات کے رزق تک، فاتح بھی یہی ہے، رات تک بھی یہی ہے۔ عظمت اللہ چھوڑ دیا، نہیں لینا زیادہ امتحان، ایک بات کا فیصلہ کر دو، سمیٹ لیتا ہوں میں اپنے بیان کو، لیکن فیصلہ ایسے کرنا جیسے حلالیوں کا شیوا ہے۔ یہ آخری مجلس نہیں ہے عشرے کی، 3 دن تو میں اور بھی یہاں آؤں گا۔ بہار کی جلد نمبر 100 میں نے بتا دی، کل دیکھ لینا محسن سے، مجھ سے کہنا میں منگوا لوں گا۔ نقو زیارت میں فکرہ گولی مار دینا، میں کیسا عالم ہوں تمہارے مذہب کا، کسی غدار علم کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں پہنچتا، کسی غدار یہ علم نے تو ہمیں یہ دل دکھائے، نہ علم غداری کرتا نہ آل محمد میں شک پیدا ہوتا۔ مذہب اپنانا پڑتا ہے مذہب والوں کی مرضی کا، سمجھ آئی بات یا نہیں؟ جس کا مذہب مرضی اس کی چلتی ہے، کوئی مولوی کیا ہے تو کسی ملا کی کیا حقیقت؟ کائنات کی علماء ایک طرف ہو جائے، مذہب والا ایک طرف، اگر اس کا مذہب اپنانا ہے تو پھر مرضی اس کی چلے گی۔ سب چھوڑ دیا، بہت کچھ تھا زیارت میں، سارا کچھ چھوڑ دیا۔ مہدی دورہ کا ذکر کرتے 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 جو طاہرین کی نسل میں سے ہے، جو ایسا ذی شرف ہے، جو ایسا ذی وقار ہے، اور آخر میں دائر یہ کہہ رہا ہے کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنفد ان نفد الدہر، اللہ ان پر ایسی صلوات بھیجے کہ زمانہ مٹتا ہے تو مٹ جائے، وہ صلوات نہ مٹے۔ لا تحول وان حال الزمن والعصر، زمانہ اپنی جگہ چھوڑ دے تو چھوڑ دے، وہ درود اپنی جگہ نہ چھوڑے، توجہ آگے جا کے آج تک جناب علی صفحہ نقوی سارے حلالی موالی جا کے سن لینا، آج تک مولوی سے غضنفر کی لڑائی یہی رہی ہے۔ اس نے مجھے سبق پڑھانے کی کوشش کی ہے، اللہ سے مانگ، بس اللہ سے مانگ، ان کا صرف واسطہ دے کر، اور میں پہلے دن سے کہتا آیا ہوں سب کچھ ان سے مانگ، ان سے مانگ، ان سے مانگ، اللہ سے صرف ان کی محبت مانگ۔
بھائی کبھی غضنفر کے روپ میں کبھی کسی اور کے روپ میں، یہ لڑائی یہی چل جا رہی ہے۔ وہ کہتے بس اس سے مانگو، اس سے ان کا صرف واسطہ دے۔ میں کہتا ہوں نہیں، سب کچھ ان سے مانگ، تین دنیا کی ہر حاجت محمد والے محمد سے مانگ، اس سے صرف محمد والے محمد مانگ۔ ذمہ دار سے وہ چیز مانگی جاتی ہے جو وہ دے سکے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو ہم بڑا مانگتے ہیں، پھر بھی کہ ہم آل محمد ان سے مانگ رہے ہیں۔ ہاں، آل محمد اللہ سے، ذمہ دار سے مانگا جاتا ہے ایک بوری گندم دے دو، جاگیردار سے کہا جاتا ہے ایک مربع زمین دے دو، ریاست والے سے کہا جاتا ہے تھوڑی سی جاگیر دے دو، شہنشاہ سے کہا جاتا ہے ریاست دے دو۔ جیسے جیسے دینے والا بڑھتا ہے، مانگنے والی چیز بڑی۔ اللہ کی یہ عزت نہیں کہ روٹی مانگ، شفا مانگ۔ سے پوچھوں گا الگ الگ، نہیں فیصلہ یہی ہوگا جو یہاں جھوٹ بولے گا، چلو پھر جھوٹے کا بیڑا تو غرق ہوگا۔ بولو ایک ایک سے پوچھوں گا کہ اگر شک ہے، نہیں یا تو پھر ہم باجماع آؤ مل کر مذہب چھوڑتے ہیں۔ جس مذہب کی بنیادیں ہی غلط، جس مذہب کی کتابیں غلط، جس مذہب کے اتنے بڑے عالم ربانی غلط، جس مذہب میں زیارتیں تک غلط پڑھی جا رہی ہیں، پھر اس مذہب کی غضنفر کو ضرورت نہیں۔ اور اگر صحیح ہے تو پھر ایک ایک سے پوچھوں گا، آپ فیصلہ کر رہی ہے زیارت، تو کہتا ہے اللہ سے مانگ واسطہ دے کر، آپ پہلے زیارت سے پوچھ کہہ کیا رہا ہے تو عثمان بن سعید کی قبر پہ کھڑا ہو کر اتوسل الی اللہ بالشفاعۃ الیہ لیشفع الی شفاعہ واہل مودتہ وخلصائہ ان یستنقذونی من مکارہ الدنیا والآخرہ۔ اے پروردگار میں تیری ذات سے توسل کرتا ہوں کہ تو اپنے ولیوں کی طرف میری سفارش کر کے میری مشکل کشائی کر۔ ہاں
آہستہ آہستہ عبارت پڑھتا ہوں. اس وقت تو جلدی میں ترجمہ کر دیا نا. اتوسل الی اللہ بالشفاعت الیہ, میں اللہ کی شفاعت کے ساتھ متوسل ہوتا ہوں. لیشفع, تاکہ اللہ میری سفارش کرے. کس کی طرف؟ الی شفعائہ, ان کی طرف جن کو اس نے شفیع بنایا. فاہل مودتہ وخلصائہ, ان سے سفارش کرے جن کی مودت وہ رکھتا ہے اور جس کی مودت یہ رکھتے ہیں, جو اس کی دوستی میں خالص ہیں. ان سے سفارش کرے. کیا؟ ان یستنقذونی من مکارہ الدنیا والآخرہ, سفارش کرے میری کس بات کی؟ کہ مجھے دنیا و آخرت دونوں کی مشکل سے بچائیں. دنیا کی مشکل سے بھی بچائیں, آخرت کی مشکل سے بھی بچائیں. یہ تھی عبارت, یہ ہے ترجمہ. لفظ لفظ آپ نے سن لیے, اب کرو فیصلہ. بات ہو رہی ہے میدان میں, سر اٹھاؤ. دار حلالی موالی, جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, خدا سے مانگنے میں عذر ہے مجھے. تجھ سے بڑا توحید پرست ہوں میں بدبخت. میں خدا سے مانگنے کو اپنی بے عزتی نہیں سمجھتا. اس سے مصطفیٰ مانگتا ہے, اس سے مرتضیٰ مانگتا ہے, اس سے فاطمہ زہرا مانگتی ہے, اس سے حسن مجتبیٰ مانگتا ہے, سید الشہداء مانگتا ہے, اس سے میرا امام زمانہ مانگتا ہے. جب میرے مولا مانگتے ہیں, میں کیوں نہ مانگوں؟ ملے تو مانگوں نا. اللہ کا سفارشی خط ہی لانا ہے. ہے نا؟ نہیں. اب یہ ایسا ہے بابا, ایسا ہے. اب کسی کو تحصیلدار سے کوئی کام ہے, میرے پاس آ گئے, جی تحصیلدار صاحب سے آپ کی دوستی ہے, ذرا روکا دے دیں. میں نے لکھ دیا برادرم یہ حامل آ رہا ہے, اس کا کام کریں. اس نے روکا پڑا. یار بڑے بولے آدمی ہو تم, خواہ غزن سر کو تکلیف دی, پہلے میرے پاس ہی پہ چلے آتے. وہ ہماری قوم کے عالم ہیں, علامہ ہیں, محترم ہیں, اتنی بڑی شخصیت ہے, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ہم جا کے ان کو تکلیف دی, میرے پاس آتے, پہلے مجھے آزما لیا ہوتا. تو مولا کے بھی اللہ کے پاس جا کے سفارشی رکا لاؤ گے. اور اگر مولا کہہ دو بدبخت, میرے مالک کو جا کے خامخواہ تنگ کرتا رہا, پہلے مجھے تو آزما. اس عقیدے سے بنتی ہے یا تیرے بیمار عقیدے سے؟ 10-20 نوکر اکٹھے ہیں مختلف سرداروں کے. ایک کہتا ہے میرا سردار ایسا جسے پورا موضع مانگتا ہے, چلے میرے سردار سے پورا ضلع مانگتا ہے, چلے میرے سردار سے پوری ریاست مانگتی ہے, ہٹے میرے سردار سے پورا ملک مانگتا ہے. اور ایک کہتا ہے بس بس میرا وہ سردار ہے جس سے تیرا بھی سردار مانگتا ہے. سبق پڑھا رہا ہے کہ مجھ جیسا بے عزت شخص اللہ سے مانگے تو پھر وہ خدا ہوگا. تو وہ خدا دے رہا ہے جس سے ٹکے ٹکے کا بندہ مانگتا ہے, اور میں تجھے وہ خدا دے رہا ہوں جس سے مصطفیٰ مانگتا ہے.
इस्लाम में जरा तो थोड़ा है वो तो समाज से रुका है करो तो गए समाज से रुका के नमाज कर ले जी हाँ आया, लेकिन आपने सलवात पढ़ के मुझे भी वापस बुला लिया है। हालांकि यार मैं जिसमें कहता हूँ दरूद जितना पढ़ो इबादत है, दिल में पढ़ा करो। आगाज मजलिस में एक दफा बावाज़ बुलंद और इख्तिताम में एक दफा बावाज़ बुलंद काफी है, बाकी दिल में चाहे सारी मजलिस में पढ़ते रहो। हाँ, मुझ जैसों की तो वापसी का नुस्खा है सलवात। बस अब बस यही फैसला कर दो, छोड़ दिया मैंने, बहुत पढ़ लिया मैंने। अब शक करोगे इमाम की अता में? यकीन है? सब मांगो इमाम से। है जी? मांगो वाला काम नहीं, मंगने वाला नहीं। माशाअल्लाह, ये तो और ज्यादा मुकद्दर और लहू की पाकीज़गी की दलील है। ये पहले मांगता है, और जिसने इस घड़ी तक नहीं मांगा अभी वक्त है। जो सुनते रहते हो ना कि आसमान के दरवाजे बंद होने से पहले तौबा हो सकती है, तो दरवाजा ही करम का है। अभी खुला है, अब भी जो तौबा कर ले झोली भर दी जाएगी। मौलाना मांगते हैं अरीजा हाजत कल भेजेंगे, मौला से ही मांगते हैं माशाल्लाह। लेकिन साथ में काल साहब ये भी ना भूलिएगा कि वो अरीजा बराह रास्त मौला को नहीं जाएगा, वो अरीजा भी फिर मौला के नायब का नाम लेकर उससे कहा जाएगा फसल्लिम इला मौलाना साहिब ज़मान फांतो से कदर में, तू मेरी हाजत मौला तक पहुंचा दे। तू उससे कहा है, ये हमें दर्श दिया गया है कि मौला जितना बड़ा क्यों ना हो जाए बंदा खुदा है। जब बंदे से बराह रास्त नहीं लिया जा सकता, उससे बराह रास्त करो। पढ़ मिलकर बाबा इज्जत जो बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। बस मैं रूहानियत की तपिश भी थकाती है इंसान को, मैं खुद भी थक गया हूँ, ज्यादा लंबा नहीं पढ़ सकता, छोड़ देता कहीं पहले नियत हुई थी, फिर बीवी के डर से। हाँ, सिर्फ एक जुमला कहने लगा, एक जुमला, ज्यादा नहीं। क्यों? कि जिनका दर्द से गहरा गहरा रिश्ता है, हर उस दर्द के रिश्तेदार की फिर हसरत है ये अश्क अज़ा, सोग में बहा हुआ आंसू है। बीमार करबला और मुसाफिर शाम, ये दो ऐसे रिश्ते हैं जो एक दूसरे के लंबे दर्द में शरीक हैं। सज्जाद की हथकड़ियों का दाग, बीमार करबला के गले के तौफ का दाग, बिला तशबीह पांव में बेड़ियों का दाग, ये दाग बन गया है अली की बेटी के दिल पर। और मुसाफिर शाम की चादर खून बनकर सज्जाद की आंखों से बह सज्जाद की आंखों से बहने वाला लहू
یاد دلا کے بڑی جلدی 2 منٹ کے اندر میں انشاءاللہ ممبر خالی کرتا ہوں. شاد کرو وہ لمحے. کل یا غالباً پرسوں زیارت الہیہ منگوائی تھی میں نے ترجمے والی. میں مومنین کو بیٹھا دکھا رہا تھا. بہت کچھ ہے، بات طویل تر ہو جائے گی. زیارت الہیہ میں بھی واضح اشارے ہیں درام کہ کئی بار حملے کیے گئے ہیں اس چادر پر، لیکن ہر دفعہ سجاد غش میں تھے. ایک موقع آیا ہے کہ حملہ چادر پہ نہیں ہوا لیکن سجاد غش میں نہیں تھے. بات کیا تھی؟ ادھر اکبر نے زین چھوڑی، عظمت اللہ، ادھر علی کی بیٹی نے خیمہ چھوڑا. میری طرف سے قدر نہیں، جو مانتا ہے مان لے، جو نہیں مانتا نہ مانے. میں جبرا نہیں منوانے آیا ہوں. میری بیوی پردے میں بیٹھی گواہ ہے. معتبر ترین علماء مقاتل نے لکھا ہے کہ حسین سے پہلے پہنچی ہے اکبر کے لاش. لیکن یہاں گھبرانے کی ضرورت اس لیے نہیں. اب جب آئی ہے مرضی سے آئی ہے، چادر سر پہ تھی، پردے کے ساتھ آئی. لیکن ملتان والوں پھر بھی علی کی بیٹی کا خیمہ چھوڑنا، میدان میں آنا معمولی بات تو نہیں تھی نا. کوہراؤ میں محشر بپا ہوا آل محمد کے خیموں میں، آنکھ کھلی، بستر بیماری پہ، بیماری کربلا کی. باقر کی ماں کیسا شور ہے؟ لوگوں کے کہا قیامت آ گئی ہے. کیسی قیامت؟ اکبر نے زین چھوڑ دی، تیری پھوپھی نے خیمہ چھوڑ دیا. اللہ اکبر، عظمت اللہ. تیری پھوپھی خیمے سے نکل گئی. جن کے سینے میں گوشت ہے، پتھر نہیں ہے، اور پیٹ کا پرسہ دینے کے لیے تاریخ کہتی ہے اس انداز میں اٹھا مصدر غیرت. امامہ سر پہ نہیں رکھا، پاپوش نہیں پہنی، دار سجاد، لیکن خالی دوڑ بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ اپنی ابا بھی اتار رہے ہیں. ابا اتار کے پہلے پھوپھی کی چادر پہ آ کے ڈالے اور پھر پھوپھی کا ہاتھ پکڑ کے کہا کیوں آئی ہو؟ واپس جاؤ. ہاتھ پکڑ کے پیچھے گئے، چلو واپس. بیٹی واپس بھی جا رہی ہے. سجاد میرا اکبر کا پڑا ہے، سجاد مجھے رہنے دے، میرے اکبر کو بچنے لگے. کہ ہم شکل پیغمبر بھائی گر پڑا، خود منہ پیٹتے. عالم جلال نے کہا اکبر گر پڑا، ہم سارے کیوں نہ مر جائیں. میری غیرت برداشت نہیں کرتی. میں برداشت نہیں کر سکتا. شامی دیکھے، شامی سامنے کھڑے، جاؤ واپس. پھوپھی کو خیمے بھیجا. اور زندگی میں پہلی بار معاف کرنا، زندگی میں پہلی بار. حالانکہ کبھی عباس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالی سجاد نے، کبھی اونچے لہجے میں گفتگو نہیں کی. یہاں چچا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ابھی تک زندہ کرو، میں تو غش میں تھا، تیری موجودگی میں باہر آئی، تیری موجودگی میں باہر آئی، مر کیوں نہیں گئے؟ ملتان والو عباس کی پیشانی بڑھ کے چلے گئی. سجاد بیٹے ٹھیک کہہ رہا ہے تو مجبوریاں ہوتی ہیں، غیرت کو جد پڑتی رہتی ہے، زندہ رہنا پڑتا ہے. ختم ہو گئی میری بات. وقت تھا گزر گیا. موصل میں شہر آیا. شمر حرامی نے کہا پیدل گزرو. بی بی نے کہا بازار تنگ ہے.
تسلم جميع المنافعين جميع المؤمنات جو حاجات القرآن سرکار اللهم كن لوليك ترجمنا الرشاد صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولي المحافظ وعيد وناصر ولي المعين حتى تسكنه وارضك طولا فتوفيق الله يا رب محمد وعلى محمد عجل فرح مقام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعلى